کیوں اللہ کچھ لوگوں کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے؟ بہت سے افراد یہ پوچھتے ہیں ایک ہی دعا دو لوگ کرتے ہیں، ایک کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، دوسرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا کچھ خاص راز ہوتے ہیں؟ کیا کوئی خصوصی عمل ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے اللہ ہر دعا سنتا ہے، کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں، کوئی آنسو اس سے اوجھل نہیں۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں اور کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ جب اسباب موجود ہو اور رکاوٹیں کم ہو تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے اخلاص اور سچائی۔ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں، اللہ کو ریاکاری پسند نہیں۔ جب بندہ صرف اللہ کو پکارتا ہے پورے یقین سے تو اس کی دعا میں اثر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دل اللہ کی طرف، نظر اللہ کی طرف، امید اللہ سے جڑی ہو تو دعا میں قوت آتی ہے۔ دوسری اہم وجہ ہے حلال رزق کا اہتمام۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جو شخص حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے اور پہنتا ہے، اس کی دعا کی راہ میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ حلال رزق والا بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی مناجات میں اثر، اس کی فریاد میں نور زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ تیسری وجہ ہے تقوی۔ تقوی صرف عبادت نہیں، تقوی پوری زندگی کا نام ہے۔ اللہ سے ڈر کر جینا، گناہوں سے بچنے کی کوشش، حق ادا کرنے کی کوشش، ظلم سے دور رہنے کی کوشش۔ ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی دعاؤں کو اہمیت دیتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے صبر۔ کئی لوگ جلد باز ہو جاتے ہیں، آج دعا کی اور کل نتیجہ تلاشنے لگتے ہیں، پھر مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن مومن صبر کرتا ہے، وہ جانتا ہے اس کا رب اس کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ کبھی فوراً عطا کرتا ہے، کبھی دیر سے عطا کرے گا، کبھی بہتر چیز دے گا اور کبھی آفت ٹال دے گا۔ پانچویں وجہ ہے یقین۔ دعا کرتے وقت یقین بے حد اہم ہے۔ دل میں شک ہو تو دعا کی روح کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جب بندہ یقین رکھے کہ اللہ ضرور سن رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور اثر پیدا کرتی ہے۔ چھٹی وجہ ہے توبہ۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ پر اڑے رہنا خطرناک بات ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ساتویں وجہ ہے والدین کی خدمت اور عزت۔ بہت سے افراد دعا کرتے ہیں لیکن والدین کو رنجیدہ کرتے ہیں، جبکہ والدین کی رضامندی بڑی برکت لے کر آتی ہے۔ ان کی دعا بھی اثردار ہوتی ہے اور ان کی خوشنودی بھی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ آٹھویں وجہ ہے مظلومیت۔ مظلوم کی دعا اللہ کے یہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اس لیے ظلم سہنے والا اگر سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار جلد سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ نویں وجہ ہے نیک اعمال۔ نیکیاں صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ نیکیاں دعا کی قبولیت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور ذریعہ بنتی ہے۔ صدقہ دینا، یتیم کا خیال رکھنا، مسکین کی مدد کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ سب اعمال اللہ کی رحمت کھینچتے ہیں۔ 10ویں وجہ ہے دعا کے مبارک اوقات۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، جیسے تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ سجدے کی حالت میں کی گئی دعا اللہ جلد قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، ان اوقات کی فضیلت احادیث میں ملتی ہے۔ 11ویں وجہ ہے لوگوں کے حق ادا کرنا۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا بھی بہت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ حق ادا کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ 12ویں وجہ ہے دل کی نرمی۔ کچھ لوگ صرف زبان سے دعا کرتے رہتے ہیں
لیکن دل غافل ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کی آہ میں اثر اور زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی فریاد میں ہوتی ہے اثر، الگ کشش ہوتی ہے۔ 13ویں وجہ ہے اللہ پر توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دی جائے، بلکہ کوشش بھی ہو اور بھروسہ بھی اللہ پر۔ جب بندہ اسباب اپنا کر اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس کی دعا میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ 14ویں وجہ ہے کثرت سے استغفار۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ رحمت اور برکت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ کئی بزرگوں نے لکھا کہ استغفار دل کو پاکیزہ بناتا ہے اور دعا کی راہ میں رکاوٹ کو ہٹاتا ہے اور آسان کرتا ہے۔ 15ویں وجہ ہے قرآن سے تعلق۔ جو افراد قرآن پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اس کے مطابق جیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سمجھیے، ہر جلدی قبول ہونے والی دعا ہی بہتر نہیں ہوتی اور ہر دیر سے ملنے والی چیز بری نہیں ہوتی۔ اللہ غیب جانتا ہے، انسان غیب نہیں جانتا۔ انسان آج کو دیکھتا ہے، اللہ انجام کو دیکھتا ہے۔ انسان اپنی خواہش دیکھتا ہے، اللہ اپنی حکمت دیکھتا ہے۔ کبھی بندہ کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ اسے روک دیتا ہے۔ کبھی بندہ دیر سے سمجھتا ہے، لیکن وہی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی بندہ ایک دروازہ کھلوانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس کے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے مومن کا کام دعا کرتے رہنا ہے، نتیجے کا انتظار کرنا اور اپنے رب پر چھوڑ دینا، بھروسہ بنائے رکھنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یہ وعدہ حق ہے، یہ وعدہ سچا ہے، لیکن جواب کی صورت ہمیشہ وہی نہیں ہوتی جو انسان چاہتا ہے۔ کبھی وہ چیز ملتی ہے، کبھی بہتر چیز ملتی ہے، کبھی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک افراد دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ دیر سے مایوس نہیں ہوتے، مشکلوں سے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اپنے رب کی رحمت پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو تو اپنے دل کو اخلاص سے بھریے، حلال رزق اپنائیے، توبہ کو زندگی بنائیے، والدین کی خدمت کیجیے، لوگوں کے حق ادا کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، صدقہ بھی دیا کیجیے، اور ہر حال میں اللہ پر یقین رکھیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی پکار رائگاں نہیں جاتی، بے اثر نہیں جاتی، کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، کوئی فریاد غم نہیں ہوتی، اور کوئی دعا اللہ کے علم سے باہر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وہ حکمت کے تحت دیر سے ہوتی ہے، لیکن مومن ہر صورت میں فائدے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رب سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کریم ہے اور اپنی مخلوق پر بے پناہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو واپس لوٹانے میں۔ اللہ کچھ نہ کچھ ضرور اس کو دیتا ہے، یا تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے، یا تو کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ تیار ہو جاتی ہے اس انسان کے لیے۔